جی ناظرین، میں ہوں ساجد نذیر، آپ دیکھ رہے ہیں عدالت نیوز۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ہال روڈ پہ۔ ابھی ایم ڈی اے کا جو کام ہے وہ جاری ہے، جو ایک بلڈنگ ہے اس کو گرایا جا رہا ہے، جبکہ ایم ڈی اے کے جو یہاں پر ورکر موجود ہے، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ آرڈر ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو گرائیں۔ ایک تو گرین بیلٹ بھی ہے، دوسرا پیچھے پلاٹ بھی ہے۔ ابھی زیار شیر صاحب جو اس پلاٹ کے مالک ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ آیا یہ جب بلڈنگ بن گئی ہے اس کے بعد اس کو گرانے کا کیا مطلب ہے، اور جب بلڈنگ بنا رہے تھے اس وقت کوئی یہاں لوگ ان کو روکنے کے لیے آئیں۔ ضیاء بھائی، یہ بتائیے گا کہ آج آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے بلڈنگ گری ہے، جی سب سے پہلے بتائیے گا کہ جب بلڈنگ بن رہی تھی اس وقت آپ کے پاس کوئی لوگ آئے تھے؟ جی بالکل، میں آپ کو شروع سے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا۔ بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ یہاں پہ ذوالفقار عباسی صاحب ہیں، جو کمیشن بنا تھا اس کے انچارج تھے۔ ذوالفقار عباسی صاحب خود تشریف لائے تھے، ان کے ہمراہ اپنے کمشنر میرپور چودھری طیب صاحب تھے، اعجاز رضا صاحب تھے اور مرزا طاہر صاحب ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن، چاروں لوگ آئے تھے۔ مجھے یہاں پہ بلوایا گیا تھا جی کہ ہم ہال روڈ کو کلیئر کرنے کے لیے آپریشن شروع کرنے والے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ کیا تعاون کریں گے۔ میں نے ان کو بتایا جی کہ میں یہ پلاٹ سٹیپ میں ہے، گہرا پلاٹ گہرائی میں ہے میرا، تو ہماری یہ جو اوپر تعمیر ہوئی ہے میں اس کو خود گرانے کے لیے آپ کے نوٹس کے بغیر گرانے کے لیے تیار ہوں، اور میں گرا دیتا ہوں، لیکن مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اپنی بلڈنگ ادھر شفٹ کر لوں۔ تو جس پہ جناب اپنا عباسی صاحب نے فرمایا کہ جی یہ آپ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ کام خود کریں۔ میں نے کہا جی نہیں جی، ہمیں اس کے لیے اجازت چاہیے کہ ہم اس کو موو کر کے، تو ہماری وہ ریوائزنگ عباسی صاحب نے، لیکن ہمارا ریوائزنگ کے نام پہ جو ہے نا، انہوں نے فائل پہ کوئی کارروائی نہیں کر رہے ریوائزنگ کے نام پہ، تو اس پہ اجازت دلوا، انہوں نے کہا جی یہ دونوں سربراہان بیٹھے ہوئے، آپ کو کون اجازت سے روکتا ہے، آپ کریں۔ یہ بھی آپ کے ساتھ تھا؟ جی ایم ڈی بھی ساتھ تھا، ایک گاڑی میں چاروں بیٹھے ہوئے تھے، طیب صاحب گاڑی چلا رہے تھے، ڈرائیو کر رہے تھے خود اپنی گاڑی، ٹھیک ہے۔ ذوالفقار عباسی صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اعجاز رضا صاحب اور مرزا طاہر صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے، چاروں لوگ آئے تھے میرے ساتھ، بلکہ ان کا باقی عملہ بھی تھا پیچھے سارا۔ تو ان کے کہنے پہ میں نے اپنا یہ بجائے اس کے کہ میں نے ایم ڈی اے سے کانٹیکٹ کیا جی کہ میں اس طرح سے یہ اپنی جو ہے نا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے اس وقت، چونکہ ہمیں یہ سٹیپ، اگر آپ چل کے نیچے دیکھیں، ہم نے 30 فٹ نیچے سے دیوار بنائی ہے، کنکریٹ کی دیوار بنائی ہے اس جگہ کو روکنے کے لیے۔ اس دیوار کو روکنے کے لیے باقاعدہ میں نے اجازت لی، اجازت لینے کے بعد یہ سارا کام شروع کرا، اور اس کام کے بعد ظاہر اب اس کے لیے چونکہ زلزلہ آیا اس دوران، جب اجازت ہوئی اس کے فوراً بعد میرپور کا شدید ترین زلزلہ آیا، جس زلزلے کی وجہ سے شہر سارا ہل گیا، اور اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں بتایا گیا کہ جی آپ پلر اور بیم ڈالیں۔ پھر ہم نے اس دیوار کو مضبوط کرنے کے لیے پلر اور بیم ڈالے، لیکن اس کے لیے میں مسلسل کوشش کرتا رہا کہ ہمارا نقشہ اس کا جو سبمٹ ہو جائے، اس کی ہماری جو اسٹرکچر رپورٹ ہوتی ہے وہ سبمٹ ہو جائے، لیکن انہوں نے ذاتی اناد بنا کے نہ میری، اور انہوں نے ایک دفعہ میں سبمٹ کرانے میں کامیاب بھی ہو گیا، لیکن اس کو پھر ریجیکٹ کر کے واپس دے دیا جی کہ آپ کا پلاٹ ریوائزنگ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ریوائزنگ کرنا میرا کام تو نہیں ہے، ان کا کام تھا، یہ کیوں نہیں ریوائزنگ کر رہے؟ 2 سال سے انہوں نے فائل بھی دبائی ہے، اور اب یہ ذاتی اناد کی بنا پر یہ سارا کر رہے ہیں، اس کو توڑ رہے ہیں۔ کہ 2 سال ریوائزنگ نہیں ہوئی، تو جب آپ نے بلڈنگ بنائی ہے، جی پیچھے کنکریٹ کی آپ نے کہا دیوار بنائی، اس کو کوئی محکمہ آپ کے پاس نہیں ہے؟ مجھے نہیں آئے نا جی، مجھے آپ خود بتائیں، انہوں نے اجازت دی ہے باقاعدہ دیوار کی، اب اس پہ اگر آپ خود بتائیں، ایک انسانی بنیادوں پہ بتائیں، ایک بندہ یہاں پہ رہ رہا ہو، اس نے تعمیر کی ہو، آپ اس کو محکمہ آ کے کہے جی کہ آپ کی تعمیر غلط ہے، جو پیچھے 30-50 سال پہلے کی ہوئی ہے، کہ جی غلط ہے، آپ اس کو صحیح کریں، ہم صحیح کرنے کے لیے جاتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، تو یہ پھر ان کا کام ہے کہ اسی کو توڑنا شروع کر دیں۔ مطلب میں نے گرین بیلٹ میں واحد میرپور شہر کی مثال ہوں کہ ہم نے گرین بیلٹ کلیئر کیا، ہم اپنی حدود میں گئے، اور اپنی حدود میں جانے کا یہ مسئلہ میرا کہ آج یہ سارا اتنا نقصان کر رہے ہیں، کون بھرے گا اس کا؟ جیسے کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ آپ کی بات ہو چکی تھی جب یہ بلڈنگ بنائی ہے، انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ یہاں پر آپ بنا لیں بلڈنگ؟ جی انہوں نے اس کا جو اوریجنل سائز تھا وہ 80x60 تھی، پھر اس میں ریوائزنگ میں انہوں نے جو اس کے ساتھ تھوڑا بہت رقبہ اور اضافی تھا، انہوں نے ریوائزنگ میں اس کو باقاعدہ ان کی پوری ٹیم آئی، انہوں نے ویڈیو کلپس بنائے، سارا کچھ کیا، ریوائزنگ میں انہوں نے سائز انکریز کیے، اور اس انکریز سائز کا ہمیں ایک آدھ دفعہ انہوں نے چالان بھی جاری کرنا چاہا شاید، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے ان کو روک دیا۔ اب پرائم منسٹر صاحب روکیں یا یہ خود رکیں یا کچھ کریں، اس میں ایک بندے کا کیا قصور ہے؟ جو بندہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے باہر نکل جائے، اب باہر تو نہیں رہے گا، اس کو تو چھت چاہیے۔ اب 2 سال میں تو نہیں، مطلب میں اس میں یہ ہے کہ اس کام جاری رہا، اور اگر انہوں نے روکنا تھا اس وقت آ کے روک دیتے، اس وقت کام روک دیتے، اس وقت انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ اور آپ اس کے ساتھ دیکھیں، یہ ساتھ والا گھر دیکھ لیں، یہ بلڈنگ کہاں تک بنی ہوئی ہے، یہ روڈ میں آتی ہے، سارا کچھ کوئی نہیں، یہ ساتھ والا اس سائڈ پہ والا گھر ہے، اس کو دیکھیں ذرا آپ، وہ 12 فٹ انکروچ ہوا ہے، غیر قانونی، وہ بیسیکلی اس 291 کا حصہ ہے اس پلاٹ کا، لیکن انہوں نے خباثت کر کے اس کو جو ہے نا آج دن تک اس کو نہیں گرایا۔ آج دیکھیں وہ 12 فٹ اضافی ہے، اس کو کیوں نہیں گرا رہے؟
جس نے قبضہ کیا ہوا اس کو نہیں گرا رہے، جو آگے بڑھا ہوا اس کو نہیں گرا رہے، جو اپنی حدود میں گیا ہے۔ اس ملک میں صرف حق انصاف کی بات نہیں کی جاتی، حق انصاف نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے ایک بندہ جو شرافت کی وجہ سے اپنا سارا کچھ توڑ کے ان کے کہنے پہ پیچھے گیا، اسی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہماری جیسے ایم ڈی اے کے لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے پاس، جی تو آپ نے جہاز رضا سپریم کورٹ نے قطعاً یہ نہیں کہا جی کہ آپ لوگوں کے گھر توڑنا شروع کر دیں۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا جی کہ جو روڈ میں، اب آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، وہ روڈ میں نہیں آ رہا، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے 12 فٹ انکروچ ہوا ہوا ہے گھر، وہ نہیں نظر آ رہا، اس کو کیوں نہیں توڑ رہے؟ میں نے سول کورٹ سے سٹے لیا اور وہ سٹے کو بھی وہ کر رہے ہیں، اس کو جو ہے نا سٹے کو بھی کر کے تو اس کو توڑا جا رہا ہے۔ یہ اور کہا کہ آپ کا کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ یہ جی کم از کم اس سے 70-80 لاکھ روپے کی بلڈنگ ہے یہ، اب یہ ادارہ بھرے گا، ظاہر ہے جو انہوں نے نقصان کیا یہ وہ بھریں گے۔ ادارہ تو کہہ رہے ہیں گرین بیلٹ ہے، دوسرا جو پلاٹ نہیں، کہاں ادارہ یہ ثابت کر کے گرین بیلٹ ہے، میں نے ادارے کو لکھ کے دیا ہے، میں نے ادارے کو لکھ کے دیا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ ثابت کریں گے یہ گرین بیلٹ ہے، میں ثابت کرتا ہوں کہ آپ کے کہنے پہ میں گرین بیلٹ چھوڑ کے پیچھے گیا ہوں، اگر یہ گرین بیلٹ ہوا تو میں خود توڑوں گا۔ آپ نے کہا کہ 70 سے 80 لاکھ روپے نقصان ہے، اگر یہ توڑ دی جاتی ہے تو آپ اس کے بعد اگلا لائبل آپ کا کیا ہوگا؟ میں کیا کروں جی، میں تو یہی کر سکتا ہوں، اپنے دوست ساتھیوں سے کہے کہ احتجاج ہی کر سکتا ہوں، جو ہمارا جمہوری ایک حق ہے وہ کروں گا میں، اور ان کے خلاف کروں گا کہ یہ شہر میں اتنی غنڈہ گردی ہوئی نا جی، یہ کہ جو لوگ آج میں آپ کو ثابت کر کے دکھا سکتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کیمرہ کے ساتھ چلیں، اس شہر میں آج کے دن بھی انکروچمنٹس پہ تعمیر ہو رہی ہے۔ جی بالکل، آپ نے ان کی بات سنی کہ یہ جو نقصان ہے اس کا ذمہ دار کون بنے گا، کیونکہ ان کا تو نقصان ہو رہا ہے، مگر یہ ہے کہ سوالیہ نشان محکموں کے لیے ہے کہ جب بلڈنگز تعمیر ہوتی ہے تو اس وقت ان کو روک دیا جائے، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی بلڈنگ اگر مکمل کی جاتی ہے تو اس پہ اتنا نقصان نہ ہو، کم سے کم یہ ہے کہ پلاٹ کو فیصلہ کر کے کلیئر کر کے تو اس کے بعد تعمیر کی اجازت دی جائے۔ جب ان کو نوٹس بھی نہیں ملا اور یہ خود ان کا کہنا ہے کہ یہ ذاتیات پہ یہ ایکشن ہو رہا ہے میرے اوپر، کافی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے پیچھے کی بلڈنگ وہ بھی گرین بیلٹ میں آ رہی ہے، ان کو بھی توڑا جائے۔ کیمرہ مین کے ساتھ ساجد نذیر، عدالت نیوز، میرپور، آزاد کشمیر۔